अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मेहमान आ रहे हैं, कोई तैयारी की या नहीं की? कोई नहाते धोते हो कि नहीं? कोई अपना को गुस्ल किया है? कोई कपड़े बदले हैं या नहीं बदले? हमारा तो बचपन इसी तरह गुजरा कि घर में कोई मेहमान आने होते थे तो एक तो ये है कि वो पहले ये कहते थे जी आज काम बोल रहा है, आज काम बोल रहा है, तो लिहाजा आज कोई मेहमान आएगा। यानी कि हमारे बचपन में तो इस तरह के फ़ोन वगैरह भी नहीं थे। तो फिर ये है कि तैयारी हो जाती, बच्चों को नहला दिया जाता और मेहमानों का इंतज़ार शुरू हो जाता। अब पाकिस्तान में मेहमान आ रहे हैं और उसके लिए उन्होंने छुट्टियां कर दी थी कि बच्चे भी घर बैठें और ताकि कोई रास्ते में कोई रुकावट ना हो। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजरा है टेररिज्म का, उस वजह से एक खदशा मौजूद रहता है। बल्कि पाकिस्तान के हवाले से पहले ये भी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि ये इनसिक्योर प्लेस है मुज़ाकरात के हवाले से। और कल भी कोई बदख्वाह ने कोई इस तरह की बात फैला दी, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन यह है कि तैयारियां मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो उम्मीद है कि आज रात को पहुंच जाएंगे। कल मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और इस्लामाबाद में सिरीना होटल एक वेन्यू बताया जाता है। एन मुमकिन है कि ये शायद आपको और मुझे बताया गया हो, मेरे ख्याल है उनको ठहराएंगे उधर। एन मुमकिन है, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर कोई अमेरिकन डिग्नेटरी आती है तो वो अपनी एम्बेसी में सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पे वो उधर ठहर जाते हैं। तो खैर अल्लाह ताला करम फरमाए, हम जिस स्टेज पर आ गए हैं इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला अपना करम फरमाएगा। बाकी ये है कि प्रोपेगेंडा भी अपने पूरे अरूज पर है और पाकिस्तान की तारीफ़ें जो हैं वो भी पूरे अरूज पर हैं। नाजरीन, जब कोई इस तरह की हवा चलती है ना, आपका कोई नाम निकल जाता है अच्छे अंदाज में या बुरे अंदाज में, फिर वो वाइब्स जो है ना लोगों के तज्जियों पर भी असरअंदाज होती हैं। मुझे याद है कि मैं तो खैर उस टाइम नहीं था, लेकिन अयूब खान के ज़माने में जो सुनते थे जी कि वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आया तो उसने कहा कि ये जो पाकिस्तान है ये इतनी बड़ी इतना अमीर मुल्क बन सकता है, कोई इस तरह की बड़ी पॉजिटिव प्रिडिक्शन थी। और वजह क्या थी कि उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होती थी, तो वाइब पॉजिटिव थी कि अभी को पाकिस्तान को आज़ाद हुए पैदा हुए कोई इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं गुजरा था। तो उन्होंने कहा जी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम शुरू हो गया, तो उस बुनियाद पे वो अपनी प्रोजेक्शन शुरू कर देते हैं जी कि आज अगर इधर हैं तो अगले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में ये किधर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा सूरत हाल ख़राब होगी। मैं उसकी तफसील में इस टाइम नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी 25 साल भी हमारे बड़े बुरे गुजरे, बड़े मनहूस किस्म के गुजरे। अब दोबारा से पाकिस्तान की एक दुनिया में एक इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि जो मगरबी मीडिया वो भी उसको कि हाउ पाकिस्तान केम आउट सक्सेसफुल, ये वो इस तरह की कोई, यानी कि हर बंदा जो है ना हाउ बयान कर रहा होता है, हाउ कि कैसे, यानी पाकिस्तान ने कैसे किया है। और तारीफ़ें हैं, यानी कि हर तरफ तारीफ़ें हो रही होती हैं। तो जब आपके मुकद्दर अच्छे होते हैं ना तो लगता है कि जैसे पूरी कायनात ही वो आपकी फेवर में साजिश कर रही है, यानी कि आपको कामयाब बनाना चाह रही है। और वो कहते हैं कि कामयाबी के साथ किसी की लड़ाई नहीं हो सकती। अगर कोई किसी के मुकद्दर में कामयाबी लिखी है तो उसके दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी लगे रहते हैं अपने अपने अंदाज में। एक तो जब हमने जंगबंदी डिस्कस की तो ज़्यादातर लोग दुनिया में ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान का कितना एक अहम रोल है कि जब तमाम ममालिक अपना तेल पानी चेक कर रहे सन कि हमारे पास गैस कम है या ज़्यादा है, ट्रम्प के इतने एक वाहियात किस्म के ट्वीट्स कि मैं इस सिविलाइजेशन को तबाह कर रहा हूँ और ये आने वाले दिनों में कुछ घंटों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डेडलाइन, इस तरह की बातें। तो उस दौरान पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया तो पाकिस्तान को मुबारकबाद के मैसेजेस भी आ रहे थे। फिर कोई शरपसंद ऐसे भी थे जो इस बात पे टिक गए कि जी वो शहबाज शरीफ का जो ट्वीट है उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ड्राफ्ट, मतलब ये है कि इन्हें जो ड्राफ्ट आया और उन्होंने कर दिया है। अब ये या तो कम इल्मी है या वैसे एक जो है ना बदनीति है। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये कोई किसी मोजज़े से कम था कि जो जिस अंदाज में जंगबंदी का ऐलान हुआ, इतना बड़ा एक प्लेजेंट सरप्राइज। और दूसरा कि क्या ये इसी तरह के कोई ड्राफ्ट भेज देता है कि चलो ये तू कर दे, वो किसे कोई गामे माजरे कर देते, चलो तू ट्वीट कर दे, तो उस तरह जंगबंदी हो जानी थी। इसके पीछे एक बड़ी एक एफर्ट हो रही होती है और उस पे यानी कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कंटेस्ट कर रहे थे जी कि नहीं पाकिस्तान जो है ना इनको एज अ पपट इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि नाजरीन, आप जरा एक कॉमन सेंस की बात है, आप जरा अपने लेवल पर इमेजिन करें कि आपके कोई दो दोस्त हैं, उनकी लड़ाई हो गई है या किसी लड़ाई में आप खुद फ्रीक हैं। मैं तो अभी मुल्कों की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, अफराद की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम क्या होता है,
کوئی بھی آپ کا کوئی کامن فرینڈ جو آپ میں صلح کراتا ہے وہ دونوں سائڈ کو علیحدہ علیحدہ کنسلٹ کرتا ہے، ان کو اس سٹیج پر لاتا ہے کہ جدھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور پھر اگر اس نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی ایسا ڈرافٹ ہوتا ہے تو وہ بھی دونوں سے چیک کراتے ہیں، کیونکہ ایک ایک لفظ پر اعتراض ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ پر کہ جی یہ لفظ انج نہیں ہے، یعنی کہ جو میرے ساتھ والے ہیں میرے گھر والے کیا سوچیں گے. یہ آپ اس کو گھر والوں کو ملک کہہ لیں کہ یعنی کہ موجودہ صورتحال میں کہ ہم نے یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ایک مذاکرات کی ٹیبل پر جائیں. تو اس تناظر میں ایک ایک پوائنٹ چیک ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا چیک نہ ہونا تعجب کی بات ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، آپ نے اپنے آپ ٹویٹ کر دیا. اس کا چیک نہ ہونا، اس کی ویٹنگ نہ ہونا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی امریکہ سے ویٹنگ ہوئی ہوگی، یہ ایران سے بھی ویٹنگ ہوئی ہوگی. دونوں سائڈ جو ہیں ان کے اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں. لڑائی کی وجہ ہی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ نے کوئی ایک کامن گراؤنڈ تلاش کرنی ہوتی ہے، کوئی ایسے کامن ورڈ تلاش کرنے ہوتے ہیں، کوئی ووکیبلری تلاش کرنی ہوتی ہے کہ جس سے دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایگری کر رہے ہوں. اچھا، ایک تو یہ بات. اب دوسرا، اگر ہم یہ تصور کر لیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ڈرافٹ کدھر سے آیا ہے، لیکن میرے لیے تعجب کی بات ہوگی کہ یہ ڈرافٹ کی اگر ویٹنگ امریکہ اور ایران سے نہیں ہوئی ہوگی. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو پروپیگنڈا کا اپنا ٹول کے طور پہ، ایک بہانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے جی کہ وہ ویٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کمال کے لوگ ہیں ویسے. اچھا، اب یہ ہے کہ پھر بھی آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا ہے کہ جو شہباز شریف ہے ہمارے جو پرائم منسٹر، ان کا جو ٹویٹ ہے اس میں لبنان کا بھی ذکر ہے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی. اب یہ ہے کہ لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوئی، اسرائیل والے ادھر لگے ہوئے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو لبنان کا ذکر نہیں کیا تھا. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ وائٹ ہاؤس سے آیا تھا تو پھر امریکہ یہ اعتراض کیوں کر رہا ہے جی کہ لبنان کا تو ہم نے اس میں نہیں ڈالا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ والی باتیں، یہ کوئی پروپیگنڈا، آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس نا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دیا جب بجھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک اپنے آخری لمحوں پہ ہوتا ہے. یہ اس طرح کے پروپیگنڈا کرنے والے ان لوگوں کی یہ حالت ہے. کئی لوگ ہیں جنہوں کا 5-5 کلو خون ود گیا کہ یار پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، وہ ایز اے پیس میں کرایا. میں نے خدا کی قسم ایسے پاکستانیوں کو ایک جذباتی ہوتے دیکھا ہے کہ جن کا مجھے ایسے وہ اتنے زیادہ ریئلسٹک تھے کہ مجھے بعض اوقات ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں ان لوگوں کے اندر جذبات ہی نہیں ہیں. ان لوگوں کو بھی میں نے جذباتی ہوتے دیکھا ہے. لیکن ایسے کو بغض رکھنے والے بھی لوگ ہیں، ایسے کو منافق ہیں. منافق تو ہے میں ان کو نہیں کہوں گا، منافق ہوتے تو چلیں کوئی تھوڑا بہت اس طرح یہ اظہار یکجہتی کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے پائیں کتنے پریشان ہوتے. وہ اپنی پریشانی کو چھپا ہی نہیں پا رہے. ٹھیک ہے، وہ کھل کے سامنے آئے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے اپنی عوام کو پروپیگنڈا پہ لگایا ہوا ہے کہ تساں پریشان نہیں ہونا، یعنی کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس کو کوئی کسی لحاظ سے یہ سرخرو نہیں ہوگا. یہ اتنے کوئی گئے گزرے لوگ ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ پہلے تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کی رکھا ڈرافٹ والا، ابھی تک چل رہا ہے، کئی لگے ہوتے ہیں اس پہ. پھر کوئی اس کے بعد ایک فائنینشیل ٹائم کی سٹوری آ گئی. انہوں نے کہا جی کہ اخبار والے بھی جڑے نا کم چک کے رکھ دیں نا. انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس پشٹ پاکستان، یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ یعنی کہ ان کے دباؤ میں آ کے انہوں نے ایران کے ساتھ آگے ان کی کوئی مذاکرات کرائے ہیں. اچھا، اب یہ ہے نا کہ میڈیا کا بھی اپنا ایک کوئی ہے، اناد بھی ہے. ٹرمپ کا ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ ٹرمپ کے بڑا خلاف ہے، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ نو تھلے رکھنا ہے ایسا. ٹھیک ہے، تو وہ اس طریقے سے کہ حالانکہ وہ ایران کو بھی پسند نہیں کرتے، لیکن ان کا یہ ہے کہ ٹرمپ کو جو ہے نا اس کو نیچا دکھانا ہے. اب ایک کامن سینس کی میں بات کرتا ہوں. فرض کیا کہ اگر وائٹ ہاؤس نے ہی پاکستان کو پش کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان ہوں، میں چاہوں گا کہ اتنی بڑی لڑائی اگر اللہ تعالیٰ میری یعنی کہ مجھے اس کام کے لیے چن لے کہ میں یہ لڑائی ختم کرا دوں. دنیا کا کوئی ملک بھی چاہے گا، چائنا بھی چاہے گا، رشیا بھی چاہے گا. پاکستان تو ایک اس لحاظ سے بہت چھوٹا، یعنی کہ اس لحاظ سے کمزور ملک ہے. تو یہ ہر ملک کی خواہش ہوتی کہ ہم کوئی اس طرح کا کوئی اتنا ہائی پروفائل رول پلے کر سکتے. پاکستان کیوں نہ خواہش کرے؟ پاکستان کا ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے یہ خواہش کرنا، یہ ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے دوسرا جو ہے، یعنی کہ ہم اسی سٹوری پہ واپس آتے ہیں کہ اگر پاکستان کو وائٹ ہاؤس نے ہی پش کیا ہوتا، پہلی بات اگین پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک چودھری یہ آندہ ہے یار منو کو بچا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا یعنی کہ ان کے دباؤ سے کیا یعنی کہ وائٹ ہاؤس جو اگر اس کی
ایران کے ہاتھوں ایران وہ لکیراں کٹا رہا ہے. تو ایران جو ہے کیا ہماری جیب میں تھا کہ اس نے ہمیں کہہ دیا کہ انہوں پکڑو بھائی, ٹھیک ہے, تو ہم نے جا کے پکڑ لینا ہے. بھائی اس طرح کی بات نہیں ہوتی. ہوتا ہی ہے کہ جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ جو بھی جتنی جی چاہے بڑکیں لگائے, دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح لڑائی جو ہے نا وہ اگر یعنی کہ ان کو لگے نا کہ میچ میں ڈراپ پڑ گیا ہے, یعنی کہ کوئی میچ یعنی کہ نہ دونوں پاس ایک ایک دا سکور ہے یا اس طرح. اور اس کیس میں کیا تھا, ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ انہوں نے ایلیمینیٹ کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے. تو وہ بھی چاہتے کہ کوئی ایسا ایک آنریبل ایگزٹ انہیں بھی ملے. تو یعنی کہ ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی خواہش تو موجود ہوگی. ہاں یہ ہے کہ ان کا ضرور یہ ہوگا کہ ہمارے مطالبے یہ ہیں کہ اگر ہم 10 مطالبے رکھتے ہیں تو 5 تو اس میں مانے جائیں, ٹھیک ہے. تو پاکستان دونوں کے لیے کوشش کر رہا تھا. ایون یہ جو وائلنس ہوتی ہے نا, یہ جو آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, دیٹ از آلسو اے فارم آف نیگوسیشن تھرو ملٹری مینس. کہ یعنی کہ آپ پہلے جو ہے اپنی طاقت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے میں اپنے آپ کو ثابت کروں کہ میں طاقتور ہوں, پھر آگے میں مذاکرات کی ٹیبل پر آؤں. الٹیمیٹلی انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہوتا ہے. تو لہٰذا پاکستان جو ہے یہ نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس کے پش کرنے پہ, اگر وائٹ ہاؤس نے بھی پش کیا ہو تو پاکستان کے لیے عزت ہے کہ اس کو کوئی اور ملک اس قابل نہیں ملا, اس نے پاکستان کو کیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ان ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنا رول پلے کر سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایون جب فیلڈ مارشل نے لنچ کے لیے ٹرمپ کے پاس گئے تھے تو ٹرمپ نے بعد میں کہا تھا جی کہ وہ یعنی کہ وہ پاکستانیوں کی بات کر رہا تھا یا فیلڈ مارشل کی بات کر رہا تھا کہ وہ ہم سے بہتر ایرانیوں کو سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس ٹائم سے اپنے کریڈینشلز پچ کر رہا تھا کہ یار تمہارے درمیان صلح کرا دینے, لڑتے کیوں ہو, ٹھیک ہے. تو اچھا یہ پھر جو ہے نا پاکستان پشٹ, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے کہ جی پاکستان کو مجبور کیا گیا, اور جیسے کہ پاکستان جی درمیان میں کوئی خدا نہ خواستہ پپٹ ہے اور یہ سٹوری اور وہ سٹوری اس طرح کی ملا کے پھر جو ہے یعنی کہ ان کی ایک آخری امید کی کرن اور تھی. ایک نیو یارک پوسٹ میں سٹوری چھپی, اس میں ایک تو وائٹ ہاؤس کی سپوکس پرسن خاتون جو ہے اس نے کہا کہ جے ڈی وینس جا رہا ہے پاکستان, جیرڈ کشنر جا رہا ہے, جو میں جس کا پہلے بھی تعارف کراتا رہتا ہوں, تو وہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم بنا ہوا ہے, اور سوری یہ اس کا جو داماد ہے, اور جو اسٹیو وٹکاف ہے جو اس کا دوست ہے ٹرمپ کا, تو یہ تینوں جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ جے ڈی وینس وہ ٹرمپ بھی بونگا سا آدمی ہے, نیو یارک پوسٹ والے, اور دیکھو کتنا فارغ آدمی کہ نیو یارک پوسٹ والوں نے اس کو فون کیا اور اتنے بھی اویلیبل ہو گیا, انہوں نے صدر امریکہ, تو انہوں نے پوچھا جے ڈی وینس جا رہا ہے یا نہیں. جس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے وہ اپنا, یعنی کہ وہ جب جنگ پر بھی بات کرتے ہیں نا تو ایک ٹائم وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم کر دی ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہوتا ہے کہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے, پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور پہ فتح حاصل کر چکے ہیں, پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے یعنی کہ انشاءاللہ اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو وہ ایک فکرے میں دو مختلف مطلب دے رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کیا بات کر رہا ہے. تو اس نے کوئی اس طرح کی بات کر دی کہ بھائی جیرڈ کشنر کے اس نے جے ڈی وینس کے حوالے سے کہ پتہ نہیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ادھر سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں. انہوں جناب وہ وچ دو لینا لب گئی اور انہوں جڑا نا گلے پا کے ڈھول بجا رہے سن کہ ہو سکتا ہے جی جو جے ڈی وینس پاکستان نہ آئے, اور شکر ہے کہ نہ آئے, نہیں کہ کوئی ساڑھے دل میں سکون ہوئے. اس طرح کے کوئی بدخواہ قسم کے لوگ. خیر وہ جے ڈی وینس جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں جدھر ہر روزانہ کوئی نہ کوئی یعنی کہ روزانہ کیا یعنی جب بھی جائیں پاکستان سے اطلاعات یہ تو نہیں جا رہی ہوتی کہ ادھر اتنی بڑی کمپنی نے انویسٹمنٹ کی ہے, زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اتنے دھماکے ہوئے ہیں, اتنے بندے مر گئے ہیں. یہ والی خبریں اگر ایک ملک سے یہی جا رہی ہوں تو اس میں دوسروں جگہ پہ تو یہی تاثر لگتا ہے کہ اتنے پتہ نہیں لوگ زندہ بھی ہے نہیں یا نہیں. آج کل یہی سوچ رہے نا جیسے تہران میں یعنی کہ ادھر کئی لوگ ہیں, یعنی میں ان کو پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کئی علاقوں میں بالکل معمول کی زندگی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہر ٹائم جناب وہ سر تھلے نہ واڑے ہوتا ہے کہ اتھوں کلے بامڑی کا اتھوں کلے بامڑی کا, ٹھیک ہے. یا یعنی کہ آپ میکسیکو کی بات کر لیں, ادھر جو ہے وہ ہم ڈرگ کارٹلز کے بارے میں اکثر سٹوری سنتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ہر ٹائم جو ہے ادھر کو قیامت صغریٰ آئی ہوتی ہے. تو اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی لوگ سوچتے ہیں. تو خیر یہ ہے کہ اس کا کوئی کنسرن اگر تھا بھی تو ایسا تو جناب پورا جناب 2 میل کا ایریا بند کیتا ہے, ٹھیک ہے. پورے لوگ جڑے نے ایسا گھر بٹھائے نے بچیاں کہ بھائی تسی کپڑے پا کے گھر ہی بہنے, پراؤنے جڑے نے تمہیں دوروں جڑے نے ٹی وی تے انہوں نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. کہ کوئی آڑ میں کوئی دہشت گرد بھی جو ہے وہ کوئی بچوں کو اسکول چھوڑنے کی آڑ میں یا کسی اور دفتر جانے کی آڑ میں ادھر آ کے کوئی گیم نہ پا دے, جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک کرائسس ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر جو ہے انہیں جو ایک امید لگی وہ یہ کہ ایران کے سفیر نے پہلے ٹویٹ کیا کہ بھائی ہمارے بندے آ رہے ہیں پاکستان ادھر, یعنی کہ ان کے جو وزیر خارجہ آ رہے ہیں, ان کے جو ایرانی اسپیکر ہیں ان کی پارلیمنٹ کے وہ آ رہے ہیں.
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੱਗ गई इस तरह के लोगों को कि जनाब होने लगता है कि काम होने ख़राब हो गया। वो बाद में पता चला कि उनको किसी ने समझाया एम्बेसडर को कि यार इसको हटा दें, ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमारे यहाँ को मसाइल पैदा हो जाएंगे, यानी कि उनके लिए भी। अब देखें ना अमरीकी जो है वो भी मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हैं, इसलिए कि कोई सिक्योरिटी रीज़न ना बने, यानी कि हम जो है ना एक पूरा एक फाइनलिटी के स्टेटस ना दें जी कि बस कल जो रात 7 बजे बहना है तो ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ है, कोई इस तरह की बात ना हो। ज़रा गल जी रोले रखो अनलेस के वी अराइव इन इस्लामाबाद, ठीक है। और उम्मीद है कि कल जो है मुज़ाकरात शुरू होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि दोनों पार्टीज़ आएंगी। और नाज़रीन मुझे ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो जिस स्टेज पर आ गया है, यानी कि इधर तक जिधर मुज़ाकरात ले आया है, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। बहुत सारी चीज़ें होमवर्क पहले हुआ है। मैं भी कोई उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा अभी स्पेकुलेट करना नहीं चाहता, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है काफ़ी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं ऐसा कि जिसमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। अब यह है कि जेडी वैंस क्यों आ रहा है, ये एक अहम नुकता है। जेडी वैंस क्यों आ रहा है और जो दूसरी तरफ से ईरानी स्पीकर क्यों आ रहा है। तो ईरानी स्पीकर के हवाले से तो ये बताया जाता है जी कि वो उनकी तरफ से एक हार्ड लाइनर्स को एक तरह का रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि वो समझते हैं कि ये जो दूसरे वज़ीर ख़ारजा वगैरह हैं बेचारे, ये इनकी वो स्टैंडिंग नहीं है, वो पहले कोई पासदारान इनकलाब में भी रह चुका है, तो उधर की इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो इन अ सेंस कि उनका वो एक उनकी सोच की रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा ये है कि पहले उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो बेचारे 2 दफ़ा मुज़ाकरात इनसे करते रहे हैं विडका वगैरह से, और ये मुज़ाकरात भी कर रहे होते थे और बदबख्त साथ जो है उधर कोई बमबारी भी शुरू कर देते थे। तो लिहाजा इस दफ़ा उन्होंने वो अपने ईरानी स्पीकर को भेज रहे हैं। अब जेडी वैंस क्यों आ रहा है, जेडी वैंस जो है ये बहुत बड़ा एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन आप समझ लें, और लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा एंटी वार है। और अभी जो है यानी कि उसको उनकी पूरी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है मैगा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो हैं, ये पहले जो सदूर हैं उन पर यही एक इनका इतराज़ होता था कि जनाब आए दिन किसी न किसी पास से जंग शुरू कर देते हैं। तो ये चाहते थे जी कि हमने नहीं करनी, अब वो इधर फंसे हुए हैं। अब जेडी वैंस जो है जब इनकी पहले जो मुलाकातें हुई, यानी कि जब इनको नेतन्याहू ने आके कोई एक ਉਂਗਲ कराई कि चलो जी तुसी चलो तो ये यानी कि इस तरह बत्ती बहाने वाली गल होंदी है ना कि लाल बत्ती कि भाई है जिन्हें वो इन्नी देर तो उन्हें यानी असा अली खामनेई जो है उनको फ़ारग कर देना, इतनी देर में उनकी आर्मी ख़त्म हो जानी है। और फिर यह है कि ईरान में आजकल चूँकि बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हुकूमत खिलाफ हैं, लोगों घरों निकलना है जनाब उन्हें उत्थे आके तो ਜਿਹੜੇ पावर कॉरीडोर्स उन्हें अपने कब्जे ले लेने, नहीं तो इनकलाब आ जाना है। ट्रंप जो है यानी कि बेवकूफ़ बन गया उनके हाथों, लेकिन उसके साथ वाले जो है ना उन्होंने उसको समझाते रहे, उन्होंने कहा कि सारे एडा कम सौखा नहीं, इन्हें मरवाना जे। तो लेकिन ट्रंप ने कहा कि नहीं कि जो है ना नेतन्याहू ठीक कर रहा है। और नेतन्याहू जो है ये एक ऐसा शैतान है कि जो 1992 से ये शुरू हुआ है अमरीकी सदूर को इसी तरह बहकाने में कि आओ जनाब चलिए ज़रा बड़ा मज़ा आएगा, वो अमरीका उत्थे जाके ईरान पर हमला करने हैं, नहीं तो तुहानू मनू लै दे जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रंप जो है पहला है जो बेवकूफ़ बना है। शायद वो बेवकूफ़ ये नहीं है कि वो कोई यानी कि उसके कंट्रोल में है, जिस तरह के आमतौर पे लोग कंस्पायरेसी थ्योरीज दे रहे होते हैं। मैं ऐसी बात नहीं मानता रही कि वो नेतन्याहू के कंट्रोल में है या यहूदी जो है उसको ज़बरदस्ती को बात मनवा लेते हैं। बाय द वे यहूदियों में भी इस मामले में डिवीजन पाई जाती है, लेकिन यह है कि वो उसका ना ज़रा एक नया कॉन्फिडेंस उसको मिला हुआ था वेनेज़ुएला से। वो चाह रहा था कि एक और ट्रॉफ़ी जो है वो भी अगर मेरे नाम हो जाए तो मेरा क्या नाम होगा पूरी दुनिया में और अमरीकी हिस्ट्री में, कि मैंने किस तरीके से बाई पावर जो है अपने वो जो हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स बने हुए थे, मैं उन्होंने बिल्कुल जो है ना फिक्स कर दिया। वो इस चक्कर में, इंसेंटिव के चक्कर में मैं समझता हूँ मारा गया। लेकिन जेडी वैंस की जो मैं बात कर रहा था, जेडी वैंस उधर मौजूद था। जेडी वैंस ने उसको कहा कि सर मैनू नहीं लगता कि काम एडा सौखा है, इन्हें मरवाना जे। लेकिन अब यह है कि वो डरते भी हैं सारे ट्रंप से कि ट्रंप जो है नाराज़ ना हो जाए। उसने कहा कि सर मैं तो नहीं समझता कि ये कोई ऐसा प्लाजिबल सलूशन है, लेकिन अगर आप जो है आप बिस्मिल्लाह करते हैं तो असी तुहाडे नाल खड़े हैं, ठीक है। उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है और कहीं जाने का। तो उसने कहा कि आपके साथ खड़े हैं। नाले जेडी वैंस में भी लालच है कि अगली बारी जो है ना मैं ट्रंप का एतमाद रखूँ, ताकि अगली दफ़ा वो ट्रंप जो है वो खुद तो सदर नहीं बन सकता, दोबारा से वो इलेक्शन अभी कंटेस्ट नहीं कर सकता आइनी तौर पे, तो वो मुझे जो है यानी कि मेरे दे हाथ रखे, ठीक है। तो लिहाजा उसने पोलाइट सा उसको कहा। तो एक तरह से तो उसकी एक बात वैलिडेट होगी कि जो असेसमेंट थी वो गलत थी। दूसरा जो है यानी कि जो जेडी वैंस के बारे में कहा जाता है कि ज़रा है जो है ना थोड़ा जा एरोगेंट किस्म का है, बदतमीज़ आदमी है। तो लिहाजा उसके जवाब में उन्होंने जो बंदा रखा हुआ है वो ईरानी स्पीकर जो है ना वो भी बड़ा डाढ़ा आदमी है। तो इन्हों का मैच पै सकता है।
لیکن یہ ہے کہ جو پارٹی درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے نا، جو ان کو ادھر تک لے آئی ہے، امید ہے کہ ان کو لڑنے نہیں دے گی. بہت ساری چیزیں جب وہ ادھر آ رہے ہیں نا، وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آلریڈی طے ہوئی ہیں ناظرین. لیکن دوسری طرف دیکھیں، پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ ایسے کمال کیے ہیں، ایسا کرم کر رہا ہے کہ پاکستان نے کبھی سوچا نہیں تھا. اب یہ دیکھیں کہ ہم کتنے ایک غصے میں تھے کہ جس دن سعودی عرب پہ انہوں نے دوبارہ سے حملہ کیا ایران نے، پاکستان نے کوئی اپنا کوئی وہ تشہیر کرانے کے بغیر، ایڈورٹائز کرنے کے بغیر اس نے ان دونوں کے درمیان بات چیت کرائی ہے. ایرانی وزیر خارجہ اور جو ادھر امریکی سعودی وزیر خارجہ، ان دونوں کے درمیان بات کرائی ہے، اور تاکہ یہ ہے کہ یہ کچھ سیز فائر رہے. ابھی جو 3 ممالک جو چاہ رہے ہیں کہ اے نہ ہی ہوئے، ایک تو ساڑھے پاکستانی نے نا جڑے کوئی لگے ہوندے نے اس طرح، تو جو 3 باقی ممالک ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی جنگ بندی نہ ہو، آگے جو ہے کوئی چیزیں چلیں، ان میں ایک ہمارے یو اے ای والے دوست ہیں کیونکہ وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ اور اسرائیل والے، اور جو تیسرا جو بھارت والے ہیں. بھارت والے جو ہیں کہ وہ کار اپنے آپ میں چک وڑ کے تے مار دینے پہ. تو اب یہ ہے کہ اس دوران ان کو لایا جا رہا ہے اور سعودی عرب اور ان کو ذرا کام ڈاؤن کیا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے سعودیہ والے جو ہیں ان کو بھی کسی طرح اس سارے عمل میں انوالو کیا جائے. اور اس کی ایک جو وجہ ہو سکتی ہے وہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج وہی جو میں بات شروع میں کی لبنان کے حوالے سے، کہ لبنان کے جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے ان کی بھی آج شہباز شریف سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یار ساڑی بھی جنگ بندی کرا دیو، تساں ایران دی کرائی ساڑی بھی کرا دیو. ایران والے بھی کہہ رہے ہیں، ایران کا جو ہے یعنی کہ ادھر جو ملیشیا جس کو سپورٹ کرتے ہیں حزب اللہ والے، تو ان کی اور ان کی چل رہی ہے، اور پورا جو لبنان ہے اس وجہ سے سفر کرتا ہے. تو شہباز شریف اس کے لیے بھی پوری کوشش کر رہے ہیں جناب، پورے پیس میکر بنے نے پائیں، ٹھیک ہے کہ بھئی اتنے بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، اتنے بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے. لگتا ہے کہ ٹرمپ کا نام لیندیاں نا آپ نہ نوبیل پرائز لے کے آپ نکل جانا ہے، اور پھر بعد ٹرمپ سے ڈرنا بھی ہے انہوں نے کہ ٹرمپ مارے گا، کہ یار تسی چنگے نکلے ہو کہ تسی منو تجویز کر دے رہے ہو اور آپ نکل گئے ہو. آج بلکہ پنجاب اسمبلی والے جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان تینوں کو نوبیل پرائز دیا جائے، پرائم منسٹر کو، فیلڈ مارشل کو اور وزیر خارجہ کو. تو اور جو ناروے والے ہیں یا یورپ والے ہیں وہ بھی ٹرمپ سے سخت تنگ ہیں، تو وہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ ٹرمپ سے بدلہ لیتے لیتے وہ شہباز شریف جو ہیں ان کو نوبیل پرائز دے دیں اور ٹرمپ ونر رہ جائے، اور پھر ہم کیا کریں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ٹرمپ کے پاس اپنا نوبیل پرائز لے جائیں کہ جی کہ یہ میں آپ کے نام کرتا ہوں، اور ٹرمپ جو ہے پھر اسی طرح رکھ لے کہ جس طرح پہلے اس نے وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر کو، جس کو لاسٹ ٹائم ملا ہے تو اس کا رکھا تھا، وہ اپنے کو جڑا ہے نا باقیاں دے جڑے ملے نے نوبیل پرائز اکٹھے کر کے انہوں دی لینڈ لاندہ جائے. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ نوبیل پرائز جو ہے وہ آپ کس کو جا کر دیتے ہیں، ملا اسی کو ہوتا ہے جس کو ملا ہوتا ہے. دنیا اسی والے سے جانتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جناب فلانے نے چوری کر لیا یا فلانے نے رکھ لیا تو انہیں واپس نہیں کیتا. تو اینی وے یہ ہے کہ اوور آل الحمدللہ پاکستان جو ہے، پاکستان کا ستارہ اس ٹائم بڑا ابھر رہا ہے. یعنی کہ میں عروج کی بات نہیں کرتا کیونکہ عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، تو ابھی انشاءاللہ جائے گا اور جائے گا اوپر، اور تسی بس دیکھتے رہنا اور تب تک دعائیں بھی کرتے رہنا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، پاکستان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.